بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان اور عام آدمی۔ روزہ اگرچہ ایک بدنی عبادت ہے لیکن حقیقت میں اس کے کئی انفرادی و اجتماعی پہلو ہیں۔ ایک اس کا معاشرتی پہلو ہے، ایک معاشی، ایک ثقافتی اور ایک انفرادی روحانی پہلو ہے۔ جب ہم روزے کے معاشرتی پہلو کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ دار اگر صاحب حیثیت آدمی ہے تو اسے بھی اس ماہ روزہ رکھنے سے بھوک پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے جو ایک غریب آدمی کو سارا سال محسوس ہوتی رہتی ہے۔ یوں ماہ رمضان کی ایک معاشرتی برکت تو یہ سامنے آتی ہے کہ صاحب حیثیت آدمی کو بھی غریب کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے امراء اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسے کرب کو اپنے وجود میں قریب سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی غریب کو روٹی یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے عمر بھر محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر روزہ دار غریب آدمی ہے تو غریب کی ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ غربت کی انتہا کو چھونے کی وجہ سے مایوسیوں کی دلدل میں گھر کر ایسے سنگین جرائم کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو معاشرے کی بربادی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ آپ جتنے بھی چور، ڈاکو اور جسم فروشوں کی زندگیوں کو کھنگالیں تو اکثریت انتہائی غربت کے مارے ہوئے نکلیں گے۔ اسی لیے اسلام نظام زکوٰۃ کے ذریعے معاشی توازن پیدا کرتا ہے تاکہ غریب آدمی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح رمضان شریف کی بھی ایک برکت تو یہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ غریب آدمی میں بھی برداشت، حوصلہ اور صبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ اس غریب آدمی کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہوئے اسے معاشرتی برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے روزے کو گناہوں کی ڈھال قرار دیا گیا ہے، جس کے ذریعے روزہ دار خود بھی گناہوں سے بچتا ہے اور معاشرے کو بھی اپنے شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہ رمضان کا ایک معاشی پہلو بھی ہے کہ اس ماہ میں رزق میں برکت ہو جاتی ہے، کاروبار میں تیزی آ جاتی ہے، صدقہ و فطرانہ عام ہونے سے دولت اپنے ارتکاز سے نکل کر گردش میں آ جاتی ہے، جس کی برکت سے چاروں طرف خوشحالی پھیل جاتی ہے اور ایک عام آدمی کی قوت خرید میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں اکثر مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور چیزیں مہنگی ہونے کے باوجود کثرت سے فروخت ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان کا ایک ثقافتی پہلو بھی ہے کہ اکثر لوگ ماہ رمضان میں اجتماعی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے اجتماعی سحری و افطاری کا اہتمام، تراویح و صلاۃ و تسبیح، طاق راتوں کی عبادات اور اعتکاف وغیرہ، اور جمعہ کا اجتماع تو انتہائی قابل دید ہوتا ہے۔ بالخصوص الوداعی جمعہ تو عید کی طرح گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد عید کا اجتماع۔ یہ سب وہ مذہبی ثقافتی پہلو ہیں جو صرف ماہ رمضان کی ہی خاصیت ہیں، جس میں ہر شخص خوبصورت لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے اور مسکراہٹیں اور خوشیوں کے ذریعے ایک دوسرے کے دکھ درد کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ماہ رمضان کے روحانی یا انفرادی پہلو کو بھی دیکھیں تو یہ مہینہ ہر روزہ دار کے وجود میں ضبط نفس، ایثار، قربانی، اطاعت و فرمانبرداری، خشوع و خضوع، کثرت عبادت کی لگن، خوف خدا، تقویٰ، تنہائی میں بھی اطاعت الہی، صبر اور توکل علی اللہ جیسی اعلیٰ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے کیونکہ اس میں دن کے مخصوص وقت میں روزہ دار اللہ تعالیٰ کی بعض صفات اختیار کرتا ہے، جن میں ایک نمایاں صفت یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے اور جسمانی لذات سے پاک ہوتا ہے تو روزہ دار بھی قدرت ہونے کے باوجود کھانے پینے اور جسمانی لذات سے رک جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ماہ رمضان کا ایک طبی پہلو بھی ہے کہ ایک ماہ تک معدہ کو آرام دینے سے اس کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ پہلے سے بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ معدے کو خالی رکھنے، بھوکا رکھنے کی اہمیت
اس قدر ہے کہ یہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، لیکن اسلام میں جو روزہ کی صورت ہے وہ بلا مبالغہ ایک بہترین اور فطرت کے قریب ترین ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم دعویٰ کو بہترین روزے کی صورت قرار دیا ہے، جس میں ایک دن روزہ ہوتا ہے اور ایک دن افطاری۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی روزے کی بہت ہی لطیف تشریح فرماتے ہیں کہ آدمی کے وجود میں 10 چیزیں پائی جاتی ہیں، جن میں 9 ایک طرف ہے اور 10ویں ایک طرف ہے۔ چنانچہ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان اور 1 زبان، یہ 9 ہیں، ایک طرف ہیں اور پیٹ ایک طرف ہے۔ جب پیٹ بھوکا ہو تو یہ 9 سیر شکم ہو جاتی ہیں، اور پیٹ طعام سے پر ہو تو یہ 9 بھوکی ہوتی ہیں۔ عین الفقر شریف، یعنی ان میں حرص اور ہوس کی بھوک اور پیاس بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو خواص کی باتیں ہیں، یہ خواص ہی بہتر جانتے ہیں۔ ماہ رمضان کو ایک عام آدمی سے جو نسبت ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ اسلام کی طرف سے عام مسلمانوں کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل پر بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہے، لیکن میں یہاں اس کا ایک عبرت آموز پہلو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان کا ایک سبق آموز پہلو یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات کو ہی شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، جو انسان کو 11 ماہ تک برائیوں پر اکساتے رہتے ہیں۔ یہ پہلو ایک خاص پیرائے میں درس آموز ہے کہ پہلے 11 ماہ تو ہم اپنے گناہوں کا بوجھ شیاطین اور سرکش جنات پر ڈال کر خود کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں۔ اس ماہ میں چونکہ وہ قید میں چلے جاتے ہیں، اس لیے اب اس ماہ میں جو بھی گناہ ہوگا، جو بھی برائی سرزد ہوگی، وہ خالصتاً آدمی کا ذاتی فعل ہوگا، اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس ماہ ہمیں اپنا یہ محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کون کون سے افعال بد ہمارے ذاتی ہیں جو اس ماہ بھی ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اس بابرکت ماہ میں بھی گناہوں کے سرزد ہونے کی ایک علت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو انسان 11 ماہ تک نفس و شیطان کی صحبت میں رہتا ہو، اس کے لیے ایک ماہ اگر شیاطین قید بھی کر دیے جائیں تو اس کو کیا فرق پڑے گا، کیونکہ اس کے وجود میں صحبت شیاطین کی تاثیر تو اس طرح جاری ہے۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ روزہ دار ایسے بھی ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ گویا ایک روزہ دار اس ماہ میں بھوک اور پیاس کے علاوہ بھی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، یعنی روزہ کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی نہیں ہے، اور صرف بھوک اور پیاس ہی اصل عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بھوک اور پیاس اس وقت عبادت کا درجہ اختیار کرتی ہے جب یہ دونوں عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں۔ دیکھیں، ہم باقی 11 ماہ تک اللہ کے حکم سے حرام اور ممنوع اشیاء سے باز رہتے ہیں، اب اس ماہ میں اسی کے حکم سے حلال اشیاء اور جائز کاموں سے بھی رک جانا دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی معراج ہے۔ جسے اطاعت و اتباع کی اس معراج کا شعور نہیں، اس کا یہ مہینہ بھی باقی 11 ماہ کی طرح ہی گزرتا ہے، جو اس کی زندگی میں چند جسمانی فوائد کے علاوہ کوئی خاص تبدیلی نہیں لاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم سب نے الا ماشاء اللہ ماہ رمضان سے کچھ سیکھا ہی نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پورے ماہ کی تربیت کے اثرات اگلے 11 ماہ تک ہمارے ظاہر و باطن پر بھی رہتے اور ہماری روحوں پر بھی، لیکن ماہ رمضان کے بعد ان اثرات کا قائم نہ رہنے کا یہی مطلب ہوگا کہ ہم اس ایک ماہ کی تربیت میں ناکام رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت ماہ سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نام کے ساتھ کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔